ہمارے حضرت مولانا تو نہ جانے کون سی ان کی بصیرت تھی اور کس زبان سے وہ کہتے تھے، یہاں سے کبھی کہہ دیا کرتے تھے اللہ نے لکھ دیا ہے ہمیں ان کے ساتھ یہاں رہنا ہے، ہمیں رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے، انسانوں کی طرح رہنا ہے اور مسلمانوں کی طرح رہنا ہے، ایمان کی پوری طاقت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری اپنی توحید کے ساتھ، پورے عقائد میں تسلق کے ساتھ، اپنی تہجد کے ساتھ، اپنی اشراق کے ساتھ۔ حضرت مولانا تو جوش میں کہنے لگے کہ اپنے اونچے پائجامے کے ساتھ۔ ہمیں یہ بھی گوارا نہیں اگر پابندی لگا دی جائے کہ تمام مسلمانوں پر، یہاں کی آبادی پر لازم ہے کہ پائجامہ ٹخنے کے نیچے پہنا جائے، ہم اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں، ہم اپنی ایک نقطے سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہاں، انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ ایک جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، ایک انسانوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سا نمونہ ہو سکتا ہے؟ آپ مکہ مکرمہ میں کیسے رہے؟ وہ تو خیر آپ کہیں گے کہ وہاں تو ظاہر مظلوم تھے، تو کہا گیا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ روک کے رکھو، ہاتھ روک کے رکھو، نماز سے مدد چاہو نماز قائم کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ لیکن مدینہ طیبہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مدارات کا معاملہ فرمایا وہ بھی آخری بات ہے، اور اس کی آخری مثال وہی قصہ ہے جو کل بیان کیا گیا کہ قحط پڑا مکہ مکرمہ میں، تو مدینہ طیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم نہیں 500 دینار روانہ کیا، چندہ جمع کیا 500 دینار کا، ریلیف بھیجی کہ لوگ پریشان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انسان ہیں۔ اور کس کو بھیجی؟ ابو سفیان کو بھیجی۔ آپ چاہتے تو عباس رضی اللہ عنہ کو بھیج دیتے، آپ کے چچا تھے، اندر سے ایمان ان کے اندر آ گیا تھا، لیکن آپ نے ابو سفیان کو ریلیف بھیجی۔ یہ آخری مثال ہے کہ دشمن بھی اگر ضرورت مند و پریشان ہے اور کسی مصیبت میں گرفتار ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی بھی مدد کریں، اس کی بھی خدمت کریں۔ یہ طریقہ ایسا ہوتا ہے، یہ دلوں کو جیتنے والا طریقہ ہے، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح